बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, दफ्तर खारजा हो या वज़ीर आज़म का आज का बयान, हुकूमत वज़रा और रहनुमा पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर लगने वाली पाबंदियों पर तो मातम कुना हैं, लेकिन इन पाबंदियों को गैर मुनसिफाना बताया जा रहा है, जो कि हकीकत में भी गैर मुनसिफाना कदम है। लेकिन यही वज़रा और हुक्मरान 25 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सजाओं और इस पर आलमी इदारों और अहम ममालिक के बयानात पर खामोश तमाशाई हैं। पहले यूरोपीय यूनियन, फिर बरतानिया और आज अमेरिका की जानिब से 25 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से दी जाने वाली सजाओं पर तशवीश का इजहार किया गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब तरीक़ाकार की ज़मानतों का फुक़दान है। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देता है कि वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल के हक़ का एहतराम करे। रिचर्ड ग्रेनियर के ट्वीट्स को तो हुकूमती तर्जुमान जाली करार दे रहे थे, लेकिन अब तो इस हवाले से खुद अमरीकी वज़ारत खारजा मैदान में आ चुकी है और हमारी वज़ारत खारजा के इस हवाले से लब सिले हुए हैं। इसी तरह बरतानवी हुकूमत ने भी इन सजाओं को शफाफियत, अदाज़ाना जांच पड़ताल और मुनसिफाना ट्रायल के बरक्स करार दिया है। यूरोपीय यूनियन ने इन सजाओं पर तशवीश का इजहार किया है और जोर ये दिया है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR का एहतराम करे और हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक फ्राहम करने के साथ दी गई सजाओं के फैसले मंजर-ए-आम पर लेकर आए। इस तमाम तर सूरत हाल से एक बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। हमारा GSP प्लस स्टेटस इस वक्त खतरे में है। इस स्टेटस की बदौलत ही हम 2014 से लेकर अब तक यूरोपीय मंडियों में तिजारत को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये स्टेटस गया और इसके नतीजे में हमारी तिजारत $2 अरब भी कम हुई तो इसका मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बेहतर यही है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले। हमारे वज़ीर खारजा जो खारजी महाज पर कम और मौशी महाज पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो इन मामलात पर तवज्जो दें। बढ़ते हुए आलमी प्रेशर का सिद्देबाब करें। हुकूमत को मुल्क में बढ़ते सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी करना होगा। ताहम मुल्क में इस वक्त मुज़ाकरात की बातें तो चल रही हैं, लेकिन मुलाकातें हो भी रही हैं, लेकिन ये तमाम मामलात किसी किनारे लगते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि PTI पहले दिन से ही बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई, मुल्क में जारी अपने कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयों के खात्मे, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे के साथ मैदान में है। हुकूमत ने इन मुतालबात की मौजूदगी में ही मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है और चार्टर्ड ऑफ डिमांड भी तलब कर रखा है। इसके बावजूद भी हुकूमती अरकान हर रोज यही बयान दे रहे हैं कि इन मुतालबात को पूरा करना उनके हाथ में नहीं है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना हुकूमत की बस में नहीं, तो ये तमाम ताम झाम हो किस ले रहा है? अगर हुकूमत सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं दे सकती, तो मुज़ाकरात किस बिना पर और किस मकसद के लिए हो रहे हैं? इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर साफिद रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, इस्लामाबाद से राना मुबशिर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हाफिज एहसान अहमद साहब से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। राना मुबशिर साहब, आपसे आगाज करूंगी। सिर्फ फरमाइएगा, पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम पर लगने वाली पाबंदियों पर तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू फरमाई और जो कुछ उन्होंने कहा यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश होगी। लेकिन सर, ये जो सानिहा 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से जो फैसला आया और इसके ऊपर अमरीकी हुकाम, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात मंज़र-ए-आम पर आए हैं, क्या ही बेहतर होता कि उसका जवाब भी लगे हाथ दे देते प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए, एक चीज जरा पहले याद रखें कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पहले हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। मिसाइल प्रोग्राम देखें, हमारी जो जिस तरीके से हम असर्ट किया करते थे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में आई विल टॉक अबाउट द हिल, वहां पे जिस तरीके से हम असर्ट किया करते थे, वहां पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस हैं। और पहले तो ये होता था कि अगर हम ओवल ऑफिस में या व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी अगर किसी को फोन किया करता था हमारा, तो पीपल ओवर देयर दे वर लाइक अ कॉल अवे। एक फोन पे वो जवाब भी देते थे, एक फोन पे वो जनाब बिल्कुल आपको रिस्पांस मिलता था और आपकी सुनी भी जाती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि हमने वहां से फोकस जो है अपना हटा के थोड़ा सा वहां पे हमारे हालात जो इतने कोई आई वुड से इतने अच्छे नहीं है, चले लेट मी पुट इट, तो वो हालात जो हुआ करते थे वो नहीं है। तो बेसिकली देखें, वी आर कॉट बिटवीन टू। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि चाइना की तरफ चले क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर है, वहां पे हम कोशिश करते हैं जनाब सोल सुपर पावर है उसकी तरफ चले,
سو اس چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے جو پراپر صحیح قسم کے ڈپلومیٹس ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, وہ ڈپلومیٹس ایز سچ ہمارے پاس نہیں ہے جو بالکل واقعی ڈپلومیسی سر کو یہ جانتے تھے. ڈپلومیسی کا فقدان ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہے اور ہمیں اس قسم کا پریشر جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے, یا پھر جو ہماری پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ جو ہے وہ سننا پڑ رہا ہے. میں پھر اگین اپنے کوشچن کی طرف آؤں گی. پرائم منسٹر صاحب نے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہے اس کے اوپر چپی کیوں ساتھ رکھی ہے؟ اس پہ چپ اس لیے ساتھ رکھی ہے کہ ایک تو آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں ذکر کیا جی ایس پی پلس کا, جی ایس پی پلس پہ بہت سے یہاں پہ ifs and buts ہیں, pros and cons ہیں, ان کو لک انٹو کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو وہاں پہ ایشوز ہیں, جو اس طریقے سے ہم ان کی مارکیٹ کو, یورپین یونین کی مارکیٹس کو ایکسیس کیا کرتے تھے یا کرنے جا رہے تھے, یا جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے, اس کو ہم ایز سچ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ہم ایکسپلین کر نہیں پا رہے کہ ان کو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ سزائیں جو ہیں یہ سول کورٹس میں وہاں پہ اپیلیں کر سکتے ہیں. تو وہ ہمارا تو اسی صورت میں کریں گے نا جب اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ منظر عام پر آئے گا اور تفصیلات بتائی جائیں گی کہ کن ثبوت و شواہد کی بنا پر یہ سب کچھ کیا گیا. وہ ابھی تک منظر عام پر بہرحال نہیں آئی ہیں. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا مدعا تو بیان کرتے ہیں نا. جب آپ بیٹھتے ہیں when you sit across the table, put your heads together, جب آپ یورپین یونین والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہیں, آپ اپنا مدعا تو بیان کرتے ہیں نا. آپ اتنے شیپش ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو آپ کے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ تو مختصر سا کامنٹ اس کے اوپر آپ کے رہنما بشیر صاحب اس بات کو آپ انڈورس کریں گے کہ اگر حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور 2/3 کی اکثریت موجود ہو, چلے 2/3 نہ بھی ہو, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ باقاعدہ طور پہ سے ہم عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ سپورٹ حاصل ہو تو شاید حکومت جو ہے وہ کچھ کہنے کی سخت بھی رکھ سکتے. کیونکہ آنیسٹ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے یہ مینڈیٹ ہو یا نہ ہو, کوئی بھی بندہ بیٹھا ہو نا, اس آفس میں بیٹھا ہو, پرائم منسٹر کے آفس میں بیٹھا ہو, وہ یہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کا کیس نہ لڑ سکیں, آپ اپنے ملک کا جو بیانیہ ہے وہ نہ اکراس پہ بھیج سکیں. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں کسی کی رکاوٹ نہیں ہے. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومتی وزراء اس بارے میں ابھی تک خاموش نظر آ رہے ہیں, اور شاید اس کا انہوں نے جو کہتے ہیں نا بیڑا کچھ چینلز کو سونپ رکھا ہے یا کچھ لوگوں کو دے رکھا ہے کہ چلیں آپ ہماری طرف سے کام کرتے رہیں. حافظ احسان صاحب بہت شکریہ اپنے وقت کے لیے. سر جی, کبھی تو یہ کہا گیا کہ گرینیل صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جعلی ہے, کبھی کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی والے اسے آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن اب میتھیو ملر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ منظر عام پر آئی ہے اور جو برطانوی حکام کی طرف سے بھی جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس سامنے آیا ہے, پھر یورپی یونین نے بھی کہہ ڈالا ہے, تو بتائیے گا آپ یہ سب تو جعلی نہیں ہے نا؟ اس کے اوپر تو پھر ہم یہ کہیں کہ حکومت پریشر لے رہی ہے, کچھ بول نہیں رہی, نہیں بول رہی تو کیوں نہیں بول رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذریعہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی یونائٹڈ اسٹیٹ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, یورپی یونین کی آئی ہے یا برطانیہ کے فارن آفس کی آئی ہے, یہ صرف پبلک آپٹکس کے لیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہے وہ 2024 میں سٹارٹ نہیں ہوا. یہ 1967 کے اندر امینڈمنٹس آئی تھیں, اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 1975 کے اندر یہ معاملہ گیا, اور یہی وہ 4 چیزیں تھیں جو اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کی گئی, جو آج برطانیہ کا فارن آفس ہے, یورپی یونین ہے یا امریکہ کہہ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل اوور سائٹ نہیں ہے, یعنی کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس نہیں ہے, اور تیسرا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ اس کے اندر فالو نہیں ہوتا, اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہ چاروں چیزیں جو تھیں 1975 کے اندر جب پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا, تو یہی وہ گراؤنڈز تھیں جس کی بنیاد کے اوپر ان ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو سیٹ اسائڈ کرنے کی بات کی تھی. اور اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ نہ یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کے خلاف ہے, نہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, نہ یہ ڈیو پروسیس آف لا کے خلاف ہے, نہ یہ ٹرانسپیرنسی کے خلاف ہے. اسپیشل لا ہے فار اسپیشل اوفینسز ہے, اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کا ایک اسپیشل پروسیس ہے. اور اگر یہ تاریخ کا حصہ ہے تو پھر حکومت خود کیوں نہیں بات کرتی اس معاملے پر؟ نہیں, اب ذریعہ اب دیکھیں, ذریعہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اس معاملے کے اندر چپ رہنا جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. جب ایک ایسی چیز جو پاکستان کی سپریم کورٹ 1975 سے لے کے 2023 اکتوبر تک 50 سال جو ہے
ان لاز کو جو ہے یا ان ملٹری ٹرائلز کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے یا ان کی سینٹنسز کو کبھی کنفرم کرتی رہی ہے, کبھی سیٹ اسائڈ کرتی رہی ہے. اور ہر دور کے اندر یہ سویلینز کے ٹرائل ہوئے ہیں. یہ آپ کی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے ہیں, پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوئے, اور پی ٹی آئی کے دور کے اندر 25 ایسے سویلینز تھے جنہوں نے اس کو ٹرائل کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو تھی جو آرمی ایکٹ کی وائلیشنز تھی, ہم نے اس کے اندر ایک پولیٹیکل نیریٹو کیا, اور اس پولیٹیکل نیریٹو کو ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر لے گئے, اور سپریم کورٹ کو 52 سال کے بعد یہ خیال آیا. وہ یہی آیا نا. نہیں دیکھیں, زریاب وہاں کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا اس وقت یہ انڈرٹیکنگ دینا کہ ہم ان ملٹری ٹرائلز کو کنکلوڈ نہیں کریں گے اور سینٹنسز اناؤنس نہیں کریں گے, آپ ذرا بالکل نامناسب بات اتنی رہنمائی کر رہے ہیں, وہاں پہ مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ کس دور کی بات ہے سر, یہ کس حکومت کا یہ شاخسانہ تھا؟ نہیں دیکھیں نا, یہ شاخسانہ تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ان ساری ایشوز کو الٹیمیٹ ڈیسائیڈ کس نے کرنا ہے؟ وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے. اب بھی سپریم کورٹ نے, آپ نے جو ہے 7 ممبرز بینچ نے کہا ہے کہ آپ ان سینٹنسز کو اناؤنس کر سکتے ہیں, لیکن یہ فیصلے جو ہیں ہماری فائنل فیصلے سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو فیصلہ تو ابھی بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا ہے نا. اب یہ فیصلہ امریکہ, برطانیہ یا یورپی کمیشن کرے گی کہ ہمارے ملک کے اندر کون سا ٹرائل فری ہے یا کون سا فیئر ہے. یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے یا ہماری عدالتوں نے کرنا ہے, اور اس آئین کے نیچے کرنا ہے جو آئین اس وقت موجود ہے. اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 52 سال سے اس ملک کے اندر ہوتی آئی ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. میری عرضی یہ تھی, میں آپ سے پوچھ یہ رہی تھی, حکومت خاموش کیوں ہے؟ اگر تو واقعی سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے, تاریخ جو ہے وہ اس سے منسلک ہے, بولے حکومت, بات کرے. آئے روز اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, یہاں پہ بھی جواب دے دیں. دیکھیں یہ 3-4 جو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ منسٹریز ہیں, آپ کی فورن آفس ہے, آپ کی لا منسٹری ہے, آپ کی انفارمیشن ہے, آپ کا ڈیفنس منسٹری ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح انہیں کھل کے آ کے اس بات پہ بات کرنی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب, تارڑ صاحب, اور 2 ہیں, ایک عطا تارڑ صاحب ہے, دوسرے اپنے جو وزیر قانون ہے. رضوان رضی صاحب, آپ نے گفتگو سنی, اس پہ بھی آپ اپنی جو ہے وہ کامنٹ کنٹینیو کیجئے گا. دوسرا مجھے یہ بھی بتائے گا, کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو تقریب حلف برداری ہوگی اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت کے جو کچھ وزراء ہیں یا اتحادی حکومت کے جو کچھ ممبران ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس تقریب حلف برداری کا حصہ بن سکے, تاکہ جو ایک پریشر جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی, اس کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا ٹون ڈاؤن کیا جا سکے. سر اس بات میں, اس خبر میں کس حد تک صداقت, اور اگر ایسا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ 2-3 لوگ کون سے ہو سکتے ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہوں گے, چاہتے ہوں گے کہ ہم جائیں؟ دیکھیں, میں تھوڑی سی وائلیشن کر لوں جی اور میں حافظ صاحب سے پوچھ لوں. حافظ صاحب, یہ جو 24 بندوں کا ٹرائل سیٹ اسائیڈ کیا تھا جسٹس سیٹھ وقار صاحب نے, اور یہ قرار دیا تھا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, اس کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت اپیل میں آئی تھی. وہ اپیل پینڈنگ ہے یا ڈسپوز آف ہو چکی ہے سر؟ وہ رضی صاحب, اس وقت وہ تقریباً 250 سے زیادہ کیسز ہیں. وہ 21ویں آئینی ترمیم کے نیچے آرمی پبلک سکول کے نیچے ملٹری کورٹس بنائی گئیں, ان کے نیچے ان ٹیررسٹ کو ٹرائی کیا گیا, اور پشاور ہائی کورٹ نے صرف اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے بنیاد کے اوپر ساری سینٹنسز کو ختم کیا, اور آج تک معاملہ جو ہے 2019 سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر سٹے کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ 2019 کے اندر کر دیتی تو آج 2023 والی یہ ججمنٹ نہیں آنی تھی. لیکن اپیل میں تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی نا جی. چلیے, جو بھی فیڈرل گورنمنٹ اس دور کے اندر گئی ہے, ہم آگے چلتے ہیں جی. اب دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ ڈانگ کڈ ماریں. آج صبح جب میں اٹھا ہوں طبیعت ناساز تھی, اس کے باعث تو مجھے دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ, ان کے وہ پھٹے چلتے ہوئے نظر آئے, اور انہوں نے اس تمام پریشر کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے, شرگ کرتے ہوئے کیا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ والی خبر آ گئی کہ جناب وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے, اور اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اسے اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے ہمراہ قرار دیا. اب میں تھوڑا سا پھر تھاٹ پروسیس شروع ہوا کہ یہ ایٹمی پروگرام پہ حملہ کیسے ہو گیا. تو یہ میزائل کے اوپر پابندیاں لگی تھیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ میزائل ڈیلیوری سسٹم ہے, اوکے, تو وہ ایٹمی پروگرام کے اوپر حملہ ہو گیا. نمبر 2, دیکھیے, ان کے ترجمانوں نے کہا ہے, اور ہمارے بھی ترجمانوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے.
ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ چاروں منسٹر بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں، یعنی کہ ہمارے منسٹر کی یہ اوقات ہو گئی کہ ان کا ایک 16ویں گریڈ کا ترجمان ایک پریس ریلیز جاری کرے، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جواب اس کا وزراء دیں۔ اوکے، ہم اپنے وزراء کو یا اپنی گورننس کو اتنا وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے کچھ وزراء جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ امریکہ کی حلف برداری کے اندر، یہ روایت ہے، حلف برداری میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن مجھے یاد آ گیا کہ جب مودی صاحب آئے تھے اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ان کو بلایا اور وہ چلے گئے، اور ہمارے میڈیا نے مودی کا یار کہہ کے اگلے 4 سال نواز شریف صاحب کی وہ مینج گڈی ہے، وہ مت ماری ہے کہ رہے رب کا نام۔ تو اب بھی جو جائے گا یا جو جانے کی کوشش کرے گا، وہ اس طرح اپنی جو ہوگی نا وہ ساری، اور خاص طور پہ ان حالات میں، خاص طور پہ جب کہ امریکہ کی طرف سے 2 پابندیاں لگ گئی ہیں اور باقی آ رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دونوں کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے اٹ سیلف کنٹروورشل ہے، یعنی کہ جس لاء کے تحت وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یورپین یونین کے جس لاء کے تحت وہ کہہ رہے ہیں، اسی اس لاء کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مخصوص حالات میں جب قومی سلامتی کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کورٹ کے ٹرائل کے بغیر بھی ملزم کو پولیس افسر ہی اندر جیل میں ڈال سکتا ہے، اور 2 سے 3 سال کے لیے ڈال سکتا ہے۔ اس کے اندر ہی یہ پروویژن ہے۔ نمبر 1، امریکہ ہمیں کہے گا فیئر ٹرائل کی بات جس نے گوانٹانامو بے بنائی ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی بات کرے نا، کوئی میرا اس کی جگہ پہ سویڈن کہے، یا کوئی میرا مطلب ہے ڈنمارک کہے کہ جن کی ہیومن رائٹس کی ذرا تھوڑی سی زیادہ ہیں۔ یہ آپ دیکھیے جرمنی نے پچھلے دنوں کیا کیا اپنے یہاں مظاہرہ کرنے والوں نے، یہ یلو جیکٹ کے ساتھ فرانس والوں نے کیا کیا ہے، یہ یورپین یونین ہمیں کس منہ سے کہہ سکتا ہے؟ ان کے ہاں برطانیہ نے کیا کیا ہے بھائی؟ وہ جو وہاں پہ پکڑے گئے بچے جنہوں نے دھماکے شماکے کیے تھے، ان کو انہوں نے رات کو جو جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جتنا شرط کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، جتنی اسے وقت دی جانی چاہیے تھی وہ دے دی گئی ہے، اور ہماری دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس کو رسپونڈ کر دیا ہے، مطلب سخت ترین الفاظ میں۔ آخری بات دیکھیے، ہمارے ہاں جب سے امریکہ بہادر کو افغانستان سے نکلنے کی بات درپیش تھی 2012-13 میں، اس کے بعد تو امریکہ کے اندر ہمارے سفارتکاروں پہ یہ تک پابندی لگ گئی ہوئی تھی کہ وہ سفارت خانے کے 300 میٹر کے رقبے سے باہر جائیں گے تو پہلے اجازت لیں گے، اور کئی دفعہ وہاں پہ ان کو وارننگز جاری ہوتی تھیں، یہ بھی ہوتا تھا۔ تو امریکنز کو وہ والا دکھ ہے کہ ہم نے افغانستان میں ان کے ساتھ ڈبل کراس کیا ہے، تو وہ دکھ نکالتے رہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انور رضا صاحب کی طرف سے لے جاؤں۔ انور رضا صاحب، جتنا آسانی سے رضی صاحب نے فرمایا کہ جتنی وقت دی جانی تھی اتنی دے دی گئی، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ نہیں کہ جا کے ساگرار صاحب بات کریں یا خواجہ صاحب بات کریں، میں یہ تو نہیں ہرگز کہہ رہی کہ وہ جا کے ان سے 101 ہو جائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے محارب ایک دوسرے تیسرے بندے کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے، خواجہ آصف صاحب بھی بول دیں دھڑلے کے ساتھ کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، اتنی ہی وقت، اتنی حیثیت ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی عالمی پریشر جو ہے، انٹرنیشنل پریشر جو ہے پاکستان پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ذریعہ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، جن کو ہم بہت زیادہ معمولی چیزیں سمجھتے ہیں وہ پھر مستقبل میں ہمارے گلے پڑ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ گولڈ سمتھ، جمائمہ، انٹرنیشنل لابی، پی ٹی آئی کے انفرادی لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پر لابی کر رہے ہیں، وہ اپنا کیس وہاں پر پلیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، ہمیں گرفتار کیا گیا ہے، ہم پر یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس ڈیبیٹ میں جائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن انہوں نے اب تک کا جو کام کیا ہے، آپ نے دیکھا برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک نے جو پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں ان میں یہ مداخلت ہے۔ ہمارے فارن آفس نے رسپونڈ کیا، ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ ذرا سخت سٹیٹمنٹ دیتے کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو لابیز ہیں، جو لابیز فرم ہائر کی ہوئی تھی انہوں نے، یہ ان کا جو کام تھا وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس سے ہوگا کیا کہ یہ دیکھیں ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوگی پاکستان میں، عام آدمی کیا سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہمارے دوسرے ممالک کا پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ موبلائز ہو رہا ہے، وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے، اور شاید یہ محسوس کر رہا ہے۔ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب آپ کے پاس کسی بھی حکومت کے پاس عوامی طاقت نہیں ہوتی تو پھر وہ کمزور اسی طرح جی بالکل یہی سوال میرا رانا مبشر صاحب سے بھی تھا۔ جی ہاں جی، تو دیکھیں نا، ہمیں جو بھی گورنمنٹ ہو اس کے پاس عوامی طاقت ہونا ضروری ہے، ادروائز پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اب دیکھیں نا،
आप कम से कम इसको चले बड़ा लाइटली ले रही है गवर्नमेंट, शायद ले रही है लाइटली, या फिर गवर्नमेंट किसी वजह से किसी भी वजह से खामोश है और शायद उन्हें खामोश रहना बेहतर लग रहा है, फॉरेन ऑफिस रिस्पॉन्ड कर देगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो पाकिस्तान के अंदर, जब मैंने कल बात की थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो धरने जुलूस और एहतजाज की वजह से वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रही पॉलिटिकल फ़ायदा, अब इंटरनेशनली अगर आप देखें तो उनको इस तरह फ़ायदा हासिल हो रहा है और हुकूमत को नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस पर हुकूमत को सोचना था, समझना था और रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। देखिए ना, आप देखें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुतालिक अगर कोई इस तरह की बात की जाती है, ये बात अलग है कि हमारे आइन में है, हमारी 26 फयानी तरमीम के बाद आप मिलिट्री कोर्ट्स को पहली बात नहीं है, पहले भी होता है और उनको हक भी है कि वो जो हमारी जुडिशरी है उसमें जाएंगे, अपील वहां पर जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, अगर हम खामोश रहेंगे तो इससे बहुत सारे सवाल जो हैं वो जन्म लेंगे और इसका फायदा जो है वो पीटीआई को होगा और इसका नुकसान जो है पॉलिटिकली वो गवर्नमेंट चले अनवर रजा, एक मैं आपको मुबारकबाद पेश कर दूं। हाँ जी। अफ्रीका से 24 टेराबाइट की जो तार है वो आज जुड़ रही है पाकिस्तान के साथ, तो आपका इंटरनेट का मसला हल होने जा रहा है। चलें, आई विश ऐसा हो जाए। अनवर रजा साहब ने जब भी गुफ्तगू किया, राना मुबश्शिर साहब भी इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन चले जब मैं ब्रेक के बाद आऊंगी तो मैं राना मुबश्शिर साहब आप ही की तरफ पहले आऊंगी ताकि आप अपना कमेंट कीजिए, ताकि अगला सवाल भी मैं फिर आपसे डालूं। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब जो अनवर रजा ने बातें की हैं और जैसे राना मुबश्शिर साहब भी फरमा रहे थे और अभी हाफिज साहब से भी गुफ्तगू हुई, रजी दादा की एक अलग टेक थी, कहीं ना कहीं इंटरनेशनली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गेम डाल गई है और यहाँ पर उसको क्रेडिट देना बनता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के हिस्से में मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिसका अगला जो राउंड होगा वो 2 जनवरी को होगा। मुतालबात बड़े आसान से हैं, 3 हैं। 9 मई 26 मई के हवाले से जो है जुडिशल कमीशन का क़याम है और असीरान की रिहाई है। राना मुबश्शिर साहब, अपना पहला कमेंट जो कि आप करना चाह रहे थे पिछले सेगमेंट के हवाले से वो भी ज़रूर दे दीजिएगा, और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि हमने हुकूमत को देखा है कि वो आज तक मुकदमात बनाती रही है, कारकुनान को गिरफ्तार करती रही है, लेकिन उन कारकुनान को रिहा करने का इख्तियार और मुकदमात खत्म करने का इख्तियार आपको लगता है कि हुकूमत के पास मौजूद है, या ये मुज़ाकराती कमेटी जो बैठी है उस मैंडेट के साथ बैठी है? अच्छा, पहले तो मैं कमेंट ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात हो रही थी कि मुदाखलत जो है, अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत ना करे, ये बहस चल रही थी यहाँ पे। तो पॉइंट इज, जहाँ पे आप लैंडिंग एजेंसीज होती हैं या जहाँ पे डोनर एजेंसीज होती हैं, जहाँ से आप पैसे लेते हैं और उन पे डिपेंडेंट होते हैं आप लोग, फिर वहां पे ये बातें नहीं की जाती कि जी मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत उन्होंने कारज की जावे तो रोला पाने ने, जिनके घर में सत्तू होते हैं, जिनके घर में दाने होते हैं, वो उनके घरों में अगर कोई मुदाखलत करे ना तो फिर वो वहां पे शोर मचाते हैं और वो कहते हैं जनाब कि नहीं, हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे, हम अपनी जनाब यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे, हम अपने यहाँ पे फैसले खुद करेंगे। नहीं, जब आप डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली किसी पर भी, तो फिर आप सारे फैसले खुद नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर रखें, रियलिटी चेक ये नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ पे आगे जो बातें हो रही है ना कि जनाब हुकूमत कर सकती है, मुकदमात बना सकती है और बंदे छोड़ नहीं सकती। किसने कहा कि हुकूमत मुकदमात बना सकती है और बंदे छोड़ नहीं सकती? ये तो एक डिफरेंट चीज है, ये सारी दुनिया को पता है। रियलिटी पे बात करते हैं। यहाँ पे रिजवान रजी साहब की तबीयत सुबह सुबह नासाज होगी, पता नहीं किन्हू देख के हुई है तबीयत खराब है ना दी, लेकिन पॉइंट इज कि देखें यहाँ पे रियलिटी ये है कि यहाँ पे कोई चीज जो होती है वो सबको पता है कहाँ से होती है, ठीक है। तो ये कहा जाए कि जी ऐ कर देने थे वो कर देने, नहीं, सबको पता है न्यूक्लियस ऑफ पावर कहाँ पे है और वहीं से सारी चीजें होती हैं। जो वो तो सर, जो मुज़ाकराती कमेटी भी बनी है, ये भी वहीं के कहने के बाद बनी है। ये आप देखें, यहाँ पे बिल्कुल मेरे शो में आके आप यहाँ पे लोग कह चुके हैं, पीटीआई के लोग कह चुके हैं कि जनाब जो पिंडी वाले हैं वो डायरेक्ट थ्रू गवर्नमेंट करना चाहते हैं, खुद कह चुके हैं यहाँ पे, अच्छा। ठीक है, मेरे शोज में आके कह चुके हैं। तो फिर आप इसमें तो बात ही बहस खत्म हो जाती है। वो तो समझ रहे हैं, पीटीआई समझ रही है कि हम बात तो हम उनसे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, रियलिटी है। अब आप इधर उधर करते रहे, घूमते रहे, वो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट देन अगेन रियलिटी है, ठीक है। वहां पे आपने बात करनी, हाँ ये बात जरूर है कि पीटीआई को ये था कि उन्होंने कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं, डिले करके लिए हैं,
जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। हो सकता है ये 26 तारीख को अगर ये डी चौक में ना आते और संजानी में जाके बैठ जाते तो हो सकता है कि 3 तारीख को इमरान खान बाहर होते, हो सकता है जनाब 21 तारीख को मुल्क से बाहर चले जाते 2-3 हफ्तों के लिए। लेकिन सर हालात अभी भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए साजगार होते हुए नजर ही आ रहे, जिस तरह से हमने पहले सेगमेंट में थोड़ा सा डिस्कस भी किया। अनवर रजा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे राना साहब भी फरमा रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता कि मुकदमात खत्म कर दी जाए और कैसे पॉसिबल नहीं है कि असीरान की रिहाई भी मुमकिन हो जाए। हुकूमती वज़रा खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जिस दिन बानी पीटीआई बाहर आए उस दिन समझे हमारी हुकूमत गई। तो हुकूमत ये जख्म कैसे बर्दाश्त कर लेगी? ज़रियाब, देखिए जो आपने सवाल किया उसमें मुझे लगता यह है कि जो मुज़ाकरात है ये सियासी अमल है जो आगे बढ़ रहा है। अच्छा। इसके नतीजे में होगा क्या, वो होगा वो जो पसे पर्दा चीजें हैं उसके नतीजे में कुछ होगा। ये दुनिया को और हमको और आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है। 26 नवंबर की जो बात करते हैं उस पर जुडिशल कमीशन बन जाएगा, कोई एतराज नहीं गवर्नमेंट को भी और पीटीआई को भी। आगे आज 9 पे कतन भी जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, इस पे हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है। और खान साहब से मुलाकातें हैं उसमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर देगी, पहले भी किया है अब भी कर देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात आप देखेंगे कि पार्लियामान के जरिए दोनों जमातें जो है मुज़ाकराती कमेटियां मामलात को हल करने पर जोर देंगी। अच्छा, होगा क्या? होगा वो जो जिसकी बात राणा साहब भी कर रहे हैं कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, जो बैकडोर पर राब्ते हैं, उनके जरिए कोई नताए सामने आएंगे। और आपने देखा उसमें अगर इंटरनेशनली भी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और मैंने इसको हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि आपने देखा, हम जरा माजी हाल और मुस्तकबिल को जरा जोड़ के देख लें तो आपने देखा जो जिला वतन थे वो मुल्क में आकर फिर प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हो गए। इस तरह हालात बदलते देर नहीं लगती, लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन मुज़ाकरात के लिए पहले बैठने को तैयार नहीं थे पीटीआई, या मुज़ाकरात के लिए बैठ गए, बात आगे बढ़ रही है। और जो 100% मुतालबात कभी भी पूरे नहीं होते, उनमें से जो मैंने आपको चीजें बताई हैं 100% पूरी हो जाएंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी नहीं होंगी। बाकी ईरान की रिहाई और इमरान खान साहब का खेल है ना, वो जरा जान लेते हैं इस बारे से। खान साहब की रिहाई से मुतालिक है वो अदालतों का जो मामला है वो अदालतों से रिजॉल्व होगा, लेकिन होगा तब जब पीछे से बातें जो डोरें हैं वो हिलेंगी, तो तभी होगा। सर, डोरें कब तक हिलना शुरू हो जाएंगी और किस हद तक प्रेशर देखा जाएगा, मसल देखे जाएंगे इंटरनेशनल प्रेशर के? और दूसरा ये भी, बैरिस्टर गौहर ने भी आज खान साहब से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। देखिए बात, इसका मतलब क्या है? गौहर साहब से शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मुज़ाकरात के साथ हैं और कल तक अगर उनके ट्विटर हैंडल से जो बाहर से ऑपरेट हो रहा है कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एंशियसली इन मुज़ाकरात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, आज मंगल का दिन था, रूटीन की मुलाकात थी। मंगल और मेरा ख्याल जुमेरात को 2 दिन होते हैं ना उनकी मुलाकात, जो स्पेशल डेज रखे गए हुए हैं। बाकी तारीख अगर मुकदमे की लग जाए जो सैटरडे को लगती है तो उसमें तो रूटीन में मुलाकात हो जाती है, जर्नलिस्टों की भी और उनकी भी। देखिए राणा साहब जो है ना ये बहुत ही अक्लमंद आदमी है, मैं चालाक तो नहीं कह सकता, मेरे बहुत प्यारे अजीज भाई हैं और मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। ये बहुत अक्लमंद आदमी है, यानी ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो मुक्तदरा से जो है वो बाला को बात करने की कोशिश करे और उसके बाद फिर बाहर निकल के पूछ रही हो मुझे क्यों निकाला। तो वो भाई इस दफा उनका कोई प्रोग्राम नहीं, इस दफा उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिस तरह से मुक्तदा जो है उससे उन्हें फिर पूछने का मौका मिले कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने नहीं करना भाईजान, सीधी जी गल है। वो कहते हैं जितना स्पेस मिलेगी उससे कोई एक आध कदम पीछे रख के हम चले ताकि सिस्टम को थोड़ा सा आगे चलने दिया जाए और पॉलिटिकल फोर्सेस को मजबूत किया जाए। देखिए मैं वही बात मैं दोहराना नहीं चाह रहा, कल मैंने अर्ज की थी कि मुझे इस अमर की खुशी हुई है कि पार्लियामेंट का किरदार आया है। ठीक है, पार्लियामेंट मजबूत हुई है, जमहूरियत मजबूत हुई है, डायलॉग मजबूत होगा अगर हम इस तरह अपने मसाइल हल करेंगे। चलें, अब एक जरा ना हम सबकी आसानी के लिए टेक्निकल क्वेश्चन है, कानूनी नुक्ता है, मैं चाहूंगी जरा हाफिज साहब से इस पे उनकी टेक ले लो। हाफिज साहब ये बताएगा कि अदालतों में जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं उनके ऊपर अलग से जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है, ऐसी कोई तजवीज़ सामने आ सकती है? देखिए ज़रियाब ये है कि अगर पीटीआई का जो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो जो 3 जनवरी को आएगा
تو اس کے اندر 3 بنیادی طور پہ چیزیں آئیں اور تینوں چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور ساری چیزوں کو عدالت کے اوپر چھوڑے گی. نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اب اس کے ساتھ ساتھ وہ 26 جو آپ کا نومبر ہے اس کے اوپر اس کے اندر آ گئے ہیں. اب 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بن سکتا تھا نہ بنے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ بھی کاغذنس لے چکی ہے, ملٹری کورٹس نے اس کے اندر ٹرائل کچھ مکمل کر لی ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر چارج شیٹ فریم ہو گئی ہیں, اور ایک کرمنل اوفینس کے اندر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور سیکنڈ فیز اس کا یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری جاری ہے, 2 ISPR کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے پلانرز کے اوپر, اور بات کی جا رہی ہے کہ وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو پرووک کیا. تو اس سارے کانٹیکس کے اندر اگر آپ یہ سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جائے گی تو نہ لیگلی پاسبل ہے نہ پولیٹیکلی پاسبل ہے. اچھا سر, ویسے جو آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی ہے نا, جو پریشر اس کے اوپر کل روفسن صاحب کو میں سن رہی تھی, وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ پریشر ٹیکٹس ہے, اس کا کچھ نہیں ہوگا, وہ بات چیت ہماری چل رہی ہے, یہ جس پریشر ٹیکٹس ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی بات کرتی ہے تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس کے دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں, وہ اسی طرح اسی ٹیکٹکس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں نا کہ 9 مئی کے اندر جو ہے آپ کے سامنے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ غلط ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. کون سا جوڈیشل کمیشن؟ سر یہ نہ آپ پاکستان کے یہ نہیں مان رہے کہ ہم نے کیا ہے. نہیں دیکھیں نا کہ اگر یہ وہ مان لیتے کہ ہم نے کیا ہے تو بات یہاں تک پہنچنی نہیں تھی. اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے ڈسٹنس بھی کیا ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اپیل جو ہیں وہ خود چیلنج کریں گے جا کے جی ہائی کورٹ کے اندر, حالانکہ ابھی انٹرنل کورٹ آف اپیل بھی ہے یا سینٹینسز نے کنفرم ہونا ہے. اور دوسرا ذریعہ جو بڑی امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوتا ہے اس کے اندر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ ٹائمنگ جو ہے ان ساری ایشوز کو آگے لے کے جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو امپورٹنٹ ٹائمنگز تھیں وہ پی ٹی آئی نے جو اپریل 2022 کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, اس کے بعد سے بہت سی ایسی اپرچونٹیز کو ان کی انا نے, ان کی ایگو نے اور ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے نے جو ہے انہوں نے اس کو مس کیا. انہوں نے بہت سی اب سیاسی بے وقوفیاں کی بھی ہیں, تو یہاں پر جس طرح سے آئین اور قانون پامال ہوا ہے اس کی بھی تاریخ میں شاید ہی کبھی مثالیں ملے. ایک بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے کوئکلی واپس آئیں گے. تو ایک تو ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, انتہائی امپورٹنٹ ہے. اسٹے ٹیونڈ, پبلک اوپینین. ویلکم بیک. ناظرین, نئے سال کے آغاز میں 8 سے 9 دن ہی باقی بچے ہیں, تو پبلک اوپینین اور میری ہم سب کی یہی کوشش رہے گی کہ کچھ ایسے ٹاپکس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے جو کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت بن چکے ہیں کہ ان کے اوپر توجہ ڈالی جائے, کیونکہ ہمارے سیاستدان اور معاشی ماہرین اس بات پر نازاں ہیں کہ ترسیلات بڑھ رہی ہیں, ریمیٹنسز میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے اور معیشت درست سمت میں چل پڑی ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے ملک سے مسلسل برین ڈرین ہو رہا ہے. اگر پاکستان اپنی نوجوان افرادی قوت کا مزید حصہ کھو دیتا ہے تو زیادہ ترسیلات زر کے باوجود معیشت کو طویل مدتی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صرف پچھلے سال کی میں بات کروں تو 86,225 پاکستانیوں نے کام کیا اور تعلیم اور مستقل رہائش کے لیے دنیا بھر میں مختلف ممالک کا رخ کیا. یہ 2022 کے اعداد و شمار ہیں, جہاں پر 8,32,339 کے اعداد و شمار سے 3.6% زیادہ تھا. رواں سال بھی یہی رجحان ہے اور اعداد و شمار کے سامنے آنے پر یہ سنگ میل جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب پہنچ سکتا ہے. اگر حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کرتی, ان کے لیے نوکریوں کا بندوبست کرتی, تو کوئی بھی ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک کا شاید رخ نہ کرتا. لیکن حکومت کی عدم توجہ ہی لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اگر اس سلسلے کو روکا نہ گیا تو شاید ہمیں قلیل مدتی فوائد سے زیادہ طویل مدتی نقصان ہوگا. رضوان رضی صاحب, جو فگرز میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں الارمنگ تو ہیں ہی. ہمارے نوجوان ملکی حالات سے خاصے حد تک مایوس ہو چکے ہیں اور اس کا ہم برملا اظہار بھی سوشل میڈیا کے تھرو کرتے ہوئے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر, مالی طور پر بھی ہم مستحکم نہیں ہیں, معاشی طور پر بھی ہم مستحکم نہیں ہیں. اگر تعلیمی نظام بھی متاثر ہوگا تو ہمارے طلبہ اور ہمارا مستقبل پھر کیسا ہوگا؟ دیکھیے, آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے پہلے تو ہم مالی طور پہ مستحکم تھے, لیکن اس کے بعد مجھے بھی تشویش ہو گئی ہے. آئی ایل او کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق 1% آبادی کا اس ملک سے مائیگریٹ کرنا عین نیچرل بھی ہے اور ضروری بھی ہے.
تو اگر ہم 1% کی بات کریں تو ہمارے ہاں سے 25 لاکھ لوگوں کو موو کرنا چاہیے. 75 سال میں کبھی بھی ہم 1% کے لیول پہ نہیں پہنچے سالانہ پہ, بلکہ یہ جو 1/4% ہے, 0.25% ہی بنتا ہے نا جی 8 لاکھ, اس پہ بھی ہم بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. ادروائز یہ مارجنل سا رہا ہے, 15-20 ہزار لوگ ہمارے ہر سال. میں اس دن دیکھ رہا تھا ڈیٹا کہ کینیڈا میں پاکستان کے امیگرینٹس کی تعداد کبھی بھی 2004 میں صرف جا کے 4000 افراد کے اوپر تھی یا فیملیز کے اوپر آئی تھی, ادروائز 1100 سے اوپر نہیں جاتی. امریکہ میں تو اس سے بھی کم ہے, یورپین یونین میں اس سے بھی کم ہے. انلیگلی بھی جو لوگ جاتے ہیں, تو میں اس کو کوئی تشویشناک بات نہیں سمجھ رہا. میں کہنے کا مطلب یہ ہے, میں سمجھ رہا ہوں یہ بہت کم ہے. اب آ جائیے کہ افراد کی جو سکلز ہیں وہ بڑھانے کے حوالے سے, تو ہمارے ہاں ہم نے صرف دنیا کے اندر انجینئرز اور ڈاکٹر پیدا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہماری ماؤں نے. باقی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انہوں نے مطلب کہ نرسز بھی ہوتے ہیں, جو ہے سکل سیٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بھی قصوروار ٹھہرا ہے. نہیں, سکل سیٹ ہمارا لیک کرتا ہے. یعنی آئی ٹی کے اندر ہمیں جو بچے نہیں ملتے, اور جو تھوڑا سا بھی بچہ سکل حاصل کر لیتا ہے وہ H1 ویزا لے کے بیٹھا ہوتا ہے امریکہ کا, چل نکل جاتا ہے 6 سال کے اندر. بات کی ہمارے ہاں تو آئی ٹی کے انٹرنیٹ بھی میسر نہیں ہوتا. انور رضا مجھے یہ آ رہا ہے افریقہ سے, آ رہا ہے سر, جب تک آئے 24 دیکھتے ہیں آج جڑ جانا ہے, آج تار جڑ جانی ہے. نوجوانوں کی بڑی تعداد پاکستان سے نقل مکانی کیوں چاہتی ہے؟ اچھا ضریاب, ایک تو رضی صاحب اگر تار جوڑیں گے نا تو سپیڈ اس کی پھر بھی سلو رہے گی, حکومت اس کی سپیڈ سلو رکھے گی. رضی صاحب یہ یاد رکھے. اور دوسری بات دیکھیں, پاکستان میں نوجوان پاکستان کیوں چھوڑ رہے ہیں, یہ بنیادی بات ہے. جب آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوں گے, آپ کے ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگا, آپ کو بنیادی مساوات میسر نہیں آئیں گی, آپ کو روزگار نہیں ملے گا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, تو آپ کو اگر اپرچونٹی باہر ملے گی تو آپ ڈیفینیٹلی جائیں گے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس سکلز ہیں, تو آپ پاکستان سے دوسرے ملک میں موو کریں گے. اب تک جو 11 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے موجود ہیں. پاکستان نوجوان کیوں باہر جاتے ہیں؟ دیکھیے میں جب ہم 11 ملین کار لو انور بھائی, 11 ملین کار لو, 1 کروڑ 10 لاکھ, چلو ایسے کر لینے ہیں جی. تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ جب پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں نا, تو یہ کوئی اپنی خوشی سے نہیں جاتے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے, وہ اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں. اور وہ پاکستان میں جو ان کی فیملیز ہوتی ہیں ان کو فائنینشلی تگڑا کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. اور آپ باہر یہ تو نہیں کہ آپ جاتے ہیں تو سڑکوں پر نوٹ پڑے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پاکستان سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لہٰذا پاکستان میں اگر وسائل ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو روزگار میسر آئے, تعلیمی اداروں سے نکل کر جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نوکریاں دیں گے, حالات اچھے دیں گے, ایون چلے نوکریاں ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اگر آپ بزنس بھی کرنے دیں نا, پاکستان میں بزنس کے بھی مواقع ہونا پڑے لکھے لوگوں کے لیے, تو پاکستان میں پھر بھی معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, کیا ریزنز ہیں برین ڈرین کی پاکستان میں؟ پلیز کوئک رکھیے گا اپنا کامنٹ. دیکھیں یہ ہے کہ اگر یہ ساری ریزنز جو ہیں جو رضا صاحب نے کہا ہے یا رضی صاحب یا اس طرح ہے, تو پھر امریکہ کے اندر اتنے امیگریشنز کے لوگ کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے باہر کے ملک کے اندر جانے کا, وہ یہ ہے بیسٹ اکنامک اپرچونٹیز جو ہیں. اور یہ ہر ایک شخص کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں مجھے اچھا انوائرمنٹ ملے, میرے پاس پیسے کی ریٹ پے لو, میں ان چیزوں کو انجوائے کروں. اور یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں ہم نہیں انوائرمنٹ چھوڑیں, یہ دنیا بھر کے. مجھے یہ بتائیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں سے ٹرکی چلے جاتے ہیں, ٹرکی سے دبئی آ جاتے ہیں, دبئی والے برطانیہ جا رہے ہیں, برطانیہ والے آج کل سب سے زیادہ آسٹریلیا جا رہے ہیں. تو کیا برطانیہ کے اندر لا لیسنس ہے, یا برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ہماری فنڈامنٹلز ہے؟ نہیں دیکھیں نا, ہم اگر اپنا اکنامک سٹیٹس بہتر کر لیں گے تو جس طرح پی ٹی آئی کے فارمر پرائم منسٹر کہتے تھے کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں گے, آ سکتے ہیں, کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمیں اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا چاہیے, چاہے لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, ایجوکیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انکریج کرنا چاہیے کہ پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ باہر جائے, بیسٹ اکنامک اپرچونٹیز کے اندر جائے, اپنے ملک کو سرو کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھائے. 25 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے, 50 کروڑ کو آپ نے پہنچنا ہے, تو آپ کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی کوئی نہیں ہے. حافظ صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا. رانا صاحب, حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس آ کے یہاں کے لوگوں کو پڑھائیں, تو جب پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں ان کے لیے, تو وہ مطلب یہ نہیں کہ کیوں اپنی جو سہولیات ہیں انہیں سیکریفائز کر کے واپس پاکستان آئیں گے؟ سوال تو میرا یہی ہے نا. رانا صاحب جان والے تو ایک منڈا کٹ دینا, وہ تہاڈا بھتیجا جڑا گریجویشن کر کے 29 تاریخ ਨੂੰ واپس آ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਲੇਕਿਨ ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, देयर इज नो ब्रेन, ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ। ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, there is no doubt about that। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਵੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ why are they leaving? Why are they like trying their best to get out of this country? So the point is, number one, yes, I agree with Hafiz Saab, best economic opportunities. Secondly, the ਜਿਹੜੇ stable life है ना, stable life for themselves and their families, that is lacking. वो lack कर रही है। वो सर जी जिथे खत्म हो जाएगा, जदों मिलनी शुरू हो जाएगी, जस्टिस जदों मिलना शुरू हो जाएगा, सारियां चीज़ां ठीक हो जाएंगियां। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो जदों ठीक हो जाएंगे सारे आ जाएंगे। तुसी भाईजान मेरे मेहरबानी करो, तुसी आज फ्लोरिडा ना ये देखा की बात करने लगता है, वहां पर इंटरनेट जो है ना हिलना जुलना शुरू कर देता है। अनवर साहब, मैं रजी साहब से गुजारिश करूं, तार जोड़ने के बाद स्पीड जरा तेज करवा दीजिए। आज तार जुड़ने लगी है और अफ्रीकी तार जुड़ने लगी है, लेकिन सर अफगानिस्तान से एक बंदा आता है और 3 साल या 4 साल के बाद वो यहाँ पे इस्लामाबाद में प्लाजे का मालिक बना बैठा होता है। उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो इस्लामाबाद का बच्चा जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को देखने से क्यों महरूम रहता है? मैं अपने भतीजों भांजों की भी बात कर रहा हूं जो इस्लामाबाद में मुकीम है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। उसके लिए भी वही एनवायरनमेंट होती है, उसके लिए भी वही एटमॉस्फेयर होता है। सर अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान आ रहा है ना, वो डॉलर लेकर आ रहा है। जो पाकिस्तान में बैठे ना उसके पास रुपया ही है। एग्जैक्टली। नहीं ज़रियाब अगर मंडी बहाउद्दीन गुजरांवाला और जहाँ से ये सारे लोग जा रहे हैं तो आपका अगर आपका हमसाया सोने की अंगूठी पहने 2D के ऊपर जाए और उसकी लश पश हो तो फिर तो फिर वो अट्रैक्शन तो एक आती है ना। ह्यूमन स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी आपके मुल्क का बंदा बाहर जाता है, हमें जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर लेके आना चाहिए। लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, हम इसको खामखा उसके साथ करते हैं। एक ही चीज ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि मैं इज्जत के साथ रहूं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर रहूं और अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करूं, और ये हर शख्स का सोचने का और करने का ये हक है। हर पाकिस्तानी की बिल्कुल ये ख्वाहिश है, ये हक है और ये हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बेहतर होगा कि जो मुक़तदरा है, जो हमारे सियासतदान हैं, वो आवाम को इस हुकूक की फराहमी यकीनी बनाए, क्योंकि जो लोग यहाँ से बाहर जाएंगे वो बाहर जिस तरीके से फैसिलिटेट होंगे रहायशी एतबार से और तालीबी एतबार से, वो वही फैसिलिटेशन पाकिस्तान में चाहेंगे, तभी वो अपने बच्चों को लेकर या अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान लेकर पहुंचेंगे। वरना पाकिस्तान से लोग हमें जाते हुए ही नजर आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हम सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।